بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون. ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين. قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون. فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون. صدق الله العظيم. یہ سورہ الف لام میم سجدہ کی آخری 3 آیتیں ہیں، یعنی 27، 28، 29، 30 4 آیتیں ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے ان آخری آیتوں میں اس عقیدے کا ذکر کیا ہے جسے ریڑھ کی ہڈی سمجھا جاتا ہے، یعنی عقیدہ آخرت. مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا، اللہ تبارک و تعالی کے سامنے پیشی ہونا، یہاں جس طرح کے اعمال کیے ہوں گے ویسے ہی اللہ کے یہاں سے فیصلہ ہونا. چنانچہ اس فیصلے کے دن کا اللہ تبارک و تعالی نے ذکر فرمایا. جو لوگ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کو بہت بعید سمجھتے ہیں، یعنی بہت ہی مشکل بلکہ اسے ناممکن سمجھتے ہیں، اور وہ اس پر ایمان نہیں لاتے، یقین نہیں کرتے، اس بات کو بہت ہی عجیب تصور کرتے ہیں، تعجب کرتے ہیں اس بات پر یہ کیسے ہوگا. تو اللہ تبارک و تعالی ایک مثال سے یہاں پر واضح فرما رہے ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ اولم یروا انا نسوق الماء الى الارض الجرز. کیا یہ دیکھتے نہیں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی پانی کو کس طرح چٹیل زمین کی طرف لے جاتے ہیں ہکا کر، ایسی زمین کی طرف کہ جہاں پانی کی سخت ضرورت تھی. پانی نہ ہونے کی وجہ سے گویا کہ کھیت کھلیان بھی چٹیل میدان کی مانند ہو گئے تھے. زمین سوکھ چکی تھی، مردہ ہو چکی تھی، لیکن وہ زمین ایسی تھی کہ وہاں ڈائریکٹ پانی نہیں برسایا جا سکتا تھا. اس لیے اس پر غور نہیں کیا کہ اللہ رب العزت نے کھیت کھلیان کی آب پاشی کا، باغات کو پانی دینے کا کیسا عجیب و غریب انتظام کیا. آپ قرآن کریم میں جب غور کریں گے تو ہر جگہ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے بارش برسائی، ہم نے بارش نازل کی، آسمان سے پانی برسایا اور
مردہ زمین میں جان پیدا ہوئی اور یہاں سے پھر اس سے غلہ اگایا، تو ہر جگہ آسمان سے پانی اور بارش کے برسنے کا ذکر ہے، لیکن یہاں اللہ رب العزت نے انداز بیان تبدیل کر دیا تاکہ اللہ رب العزت کا جو مکمل نظام ہے آب پاشی کا، پانی پہنچانے کا، اس کی طرف ذرا توجہ ہو جائے۔ یہاں اللہ فرماتے ہیں کہ ہم پانی کو ہکا کر لے جاتے ہیں۔ کیا مطلب ہکانے کا؟ کہ جہاں پانی کی ضرورت ہے وہاں پانی برسایا نہیں ہے، اس لیے کہ وہ زمین بارش کو برداشت نہیں کر سکتی، نرم زمین ہے۔ اگر ڈائریکٹ اس سرزمین پر بارش برسا دی جائے تو بجائے نفع کے اور زیادہ نقصان ہونے کا امکان ہے، تو اللہ رب العزت نے وہاں پانی نہیں برسایا، لیکن چونکہ پانی کی ضرورت تو وہاں بھی ہے، چنانچہ اللہ پاک نے پانی کہیں اور برسایا، ایسی سرزمین پر برسایا کہ جو سرزمین بارش کے پانی کی متحمل ہے، اسے برداشت کر سکتی ہے، اور پھر وہاں سے ندیوں، نالوں اور نہروں کے ذریعے اللہ پاک نے پانی کو ہکا کر وہاں تک پہنچایا۔ اسی کے جانب یہاں اللہ اشارہ فرما رہے کہ ہمارے اس نظام پر غور نہیں کیا کہ ہم کس طرح پانی ہکا کر لے جاتے ہیں۔ تو یہ ہکانا بادلوں کو ہکانا نہیں ہے، یہ ہکانا ندیوں، نالوں اور نہروں کے ذریعے سے پانی کو ہکانا اور اس سرزمین تک پہنچانا ہے جہاں پانی کی ضرورت ہے۔ جیسے مفسرین نے لکھا ہے کہ مصر کی سرزمین نرم ہے، وہ اس کی متحمل نہیں ہے، وہ بارش کے پانی کو برداشت نہیں کر پائے گی، اس لیے وہاں اللہ بارش بہت کم برساتے ہیں، وہاں بارش مصر میں زیادہ نہیں برستی۔ اب لیکن چونکہ وہاں بارش کی بہرحال ضرورت ہے، تو اللہ رب العزت نے کیا نظام بنایا کہ جو بلاد افریقہ ہیں، حبشے کے ممالک ہیں، وہاں اللہ رب العزت پانی برساتے ہیں اور پھر دریائے نیل کے ذریعے اللہ رب العزت مصر پہنچاتے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کا نظام ہے۔ مصر میں حالانکہ بارش زیادہ نہیں ہوتی، لیکن اس کے باوجود ہر سال نئے پانی اور نئے مٹی سے وہ نفع اٹھاتے ہیں، اس لیے کہ ان ممالک سے جب پانی آتا ہے تو اپنے ساتھ وہاں کی لال مٹی بھی لے کر آتا ہے، جس کے اندر اگانے کی صلاحیتیں زیادہ ہوتی ہیں۔ اس اعتبار سے مصر بہت ہی زرخیز زمین ہے مصر کی، حالانکہ بارش وہاں کم ہو رہی ہے، لیکن اللہ رب العزت کس طرح سے وہاں پر اس سرزمین کو نفع پہنچا رہے ہیں اور کیا اللہ پاک نے نظام بنایا ہے۔ بعض مفسرین نے ملک یمن اور ملک شام کی سرزمین کو بھی کچھ ایسا ہی بتایا۔ تو بہرحال یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب ہم پانی وہاں پہنچاتے ہیں اس مردہ زمین میں بھی جان پیدا ہوتی ہے، نہروں کے ذریعے سے وہ آب یاری کی جاتی ہے اس سرزمین کی، وہاں پانی پہنچایا جاتا ہے اور کھیت کھلیان کی ضرورتیں پوری کی جاتی ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا، ہم وہاں سے پھر کھیتیاں نکالتے ہیں، کھیتی اگتی ہے، غلہ نکلتا ہے پھر اس سرزمین سے، اور جب وہ غلہ نکلتا ہے تو وہ صرف انسان ہی کے لیے نفع بخش نہیں ہوتا، بلکہ اللہ فرماتے ہیں کہ تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ، ان کے چوپائے اور ان کے جانور بھی اس سے نفع اٹھاتے ہیں۔ اس غلے کو نکالا جاتا ہے، اسے صاف کیا جاتا ہے، اس کا جو دانہ ہے اسے نکال کر انسان اپنے لیے رکھ لیتے ہیں، اور اس کا جو بھوسا ہے وہ جانوروں کے چارے میں کام آتا ہے۔ تو وہ کھیتی، وہ غلہ، وہ انسانوں کے بھی کام آ رہا ہے اور وہ چوپایوں کے اور جانوروں کے بھی کام آ رہا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ تأکل منہ انعامهم وانفسهم، اس میں سے ان کے چوپائے بھی کھا رہے ہیں اور وہ خود بھی کھا رہے ہیں اس میں سے۔ افلا یبصرون، کیا وہ دیکھتے نہیں؟ یعنی کہ اس پر غور نہیں کرتے، اس نظام کو دیکھ کر اس پر غور و فکر نہیں کرتے کہ اللہ پاک نے کتنا بہترین نظام بنایا ہوا ہے۔ جو اللہ مردہ زمین کو پانی کے ذریعے زندہ کرنے پر قادر ہے، جو سوکھ چکی تھی زمین، جس کے اندر عارضی طور پر اگانے کی صلاحیتیں ختم ہو گئی تھی، اللہ پاک نے وہاں پانی سے اس سرزمین کی آبیاری کی اور پھر اسے دوبارہ سے اگانے کے قابل بنایا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی اس مردہ انسان کو، جو کہ زمین میں مٹی میں یہ مل چکا اور اس کا ایک ایک عضو اور ریزہ ریزہ بن کے بکھر چکا ہے، اللہ تبارک و تعالی کل قیامت کے دن
دوبارہ اسی طرح اس سرزمین سے اس انسان کو نکالے گا اور اس کو اسی جسم کے ساتھ اللہ زندہ کر کے فیصلے والے دن اور قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی میدان محشر کے اندر جمع کر دے گا۔ یہ اللہ کی قدرت ہے اور یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ چنانچہ یہ جو فیصلے کا دن ہے جس میں حق اور باطل کا فیصلہ ہونا ہے، جس میں فرما بردار اور نافرمان کے درمیان ایک فرق ہونا ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی مومنین کو کافروں سے اور کافروں کو مومنین سے جدا کر دیں گے، علیحدہ کر دیں گے، اس میں فیصلہ ہو جائے گا کہ کون صحیح، کون حق پر تھا اور کون حق پر نہیں تھا، کون صحیح تھا کون غلط تھا۔ یہ اللہ تبارک و تعالی فیصلہ فرمائیں گے جس دن، اس لیے کہ دنیا میں ہر ایک اپنے آپ کو حق پر سمجھتا ہے، دنیا میں ہر ایک اپنے آپ کو صحیح سمجھتا ہے، دنیا میں ہر ایک اپنے آپ کو صحیح سمجھتا ہے، دوسرے کو غلط سمجھتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس کا فیصلہ ہم کل قیامت کے دن کریں گے۔ تو یہ فیصلے کا دن اور یہ قیامت کا دن کب آئے گا؟ جب یہ بار بار مشرکین عرب کے سامنے، عرب کے ان لوگوں کے سامنے جو اللہ کے منکر، اللہ کا انکار کرنے والے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنے والے لوگ تھے، جنہوں نے قرآن کریم کو آسمانی کتاب یقین نہیں کیا یا اس پر ایمان نہیں لائے، اللہ کا کلام نہیں سمجھا، تو وہ لوگ مذاق اڑانے لگے کہ میاں بہت دنوں سے آپ فیصلے کے دن، فیصلے کا دن چلا رہے ہو اور ہمیں گویا کہ دھمکیاں دے رہے ہو ایک طرح سے کہ ایک دن ایسا آئے گا جو فیصلے کا دن ہوگا اور ہمارے تمہارے درمیان فیصلہ ہو جائے گا۔ ارے بھئی کب آئے گا وہ فیصلے کا دن؟ وہ کبھی آئے گا بھی، ہمیں یوں ہی ہول دے رہے ہیں آپ، وہ مذاق اڑا رہے ہیں صحابہ کرام کا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے اسی کا ذکر یہاں پر فرما دیا کہ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کہ وہ فیصلے کا دن کب آئے گا؟ اگر تم سچے ہو تو بتاؤ کہ وہ فیصلے کا دن کب آئے گا۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ صحابہ کرام جب بہت پریشان ہو گئے تھے تو بعض صحابہ نے یہ کہہ دیا تھا کفار و مشرکین سے کہ آج تم ہمیں کتنا بھی پریشان کر لو، ستا لو، لیکن ایک دن ہماری فتح کا دن بھی آئے گا اور اس دن ہم غالب ہوں گے اور تم مغلوب ہوں گے۔ تو اس کو دیکھ کر، ان جملوں کو سن کر انہوں نے مذاق اڑایا اور کہنے لگے کہ جناب آخر وہ تمہاری فتح کا دن کب آئے گا؟ ذرا دیکھے تو صحیح کہ وہ تمہاری فتح کا دن کب آئے گا جس کا تم انتظار کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے کہ یوم الفتح لا ينفع الذین کفروا ایمانهم ولا هم ينظرون، آپ ان سے کہیے کہ جب وہ فیصلے کا دن آئے گا، یعنی جب قیامت کا دن آ چکا ہوگا اور تم سب میدان محشر میں جمع کیے جا چکے ہوں گے اور جنت اور جہنم تمہارے سامنے کر دی گئی ہوگی، تو اس وقت تمہارا ایمان لانا تم کو نفع نہیں دے گا اور تمہیں ذرا سی مہلت بھی نہیں دی جائے گی۔ نہ تمہارا ایمان لانا تمہیں نفع دے گا اور نہ تمہیں مہلت دی جائے گی، یعنی دوبارہ سے تمہیں کوئی چانس نہیں دیا جائے گا، دوبارہ تمہیں دنیا کے اندر نہیں بھیجا جائے گا۔ تو یہ قیامت کا دن یہاں مراد ہے اس اعتبار سے۔ اب یہاں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس انداز سے بیان کیا۔ دیکھیے، سوال تھا کہ یہ قیامت کا دن کب آئے گا، تو جواب تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ قیامت کا دن تب آئے گا، لیکن اللہ پاک نے یہ جواب نہیں دیا، اس لیے کہ یہ جو معلوم یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ وہ قیامت کا دن کب آئے گا، تو اللہ اس کی کوئی نشانی بیان کر سکتے تھے۔ اگرچہ اللہ پاک نے متعین طریقے سے کسی کو نہیں بتایا، لیکن اس کی کچھ علامتیں اللہ ظاہر کر سکتے تھے، لیکن اللہ پاک نے یہ طرز اختیار نہیں کیا، اللہ رب العزت نے اس چیز کا جواب نہیں دیا، اس لیے کہ وہ تو عذاب کا مذاق اڑا رہے ہیں، وہ عذاب کا مذاق اڑا رہے ہیں، کیونکہ جو فیصلے کا دن ہوگا وہ ان کے لیے عذاب کا دن ہوگا اور اس دن ان کو مہلت بھی نہیں ملے گی۔ تو یہ جس عذاب کا مذاق اڑا رہے ہیں، اللہ پاک نے اسی سے متعلق جواب دیا کہ تم آج مذاق اڑا لو، لیکن جب اس عذاب میں تم گرفتار کیے جاؤ گے اور جب اس عذاب کو تمہارے سامنے لایا جائے گا، تم اس وقت ایمان لانا چاہو گے، تمہارا ایمان قابل قبول نہیں ہوگا، تم کتنا بھی اپنے جرم کا اقرار کرو گے لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آج اگر تم ایمان لے آؤ، مان لو، تو یہ ایمان لانا تمہارے لیے مفید ثابت ہو سکتا ہے، لیکن اگر تم اس وقت ایمان لانا چاہو گے تو کچھ بھی نفع تمہیں تمہارا ایمان لانا نہیں دے گا۔ دوسری تفسیر جو میں نے بیان کی تھی کہ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام نے فتح کے دن کا ذکر کیا تھا،
کہ بھئی ہمارا بھی وقت آئے گا، آج تم ہمیں ستا رہے ہیں، ہمارے اوپر ظلم کر رہے ہیں، لیکن وقت ہمارا بھی آئے گا، وہ ہماری فتح کا دن ہوگا، ہمارے غلبے کا دن ہوگا، تمہاری مغلوبیت کا دن ہوگا۔ اس پر جب انہوں نے مذاق اڑایا تو جواب دیا گیا کہ وہ جب یہ فتح کا دن آئے گا اس دن تمہارا ایمان لانا تمہیں نفع نہیں دے گا، کیونکہ جب فتح کا دن آئے گا اور تم قتل کیے جا رہے ہوگے اور تمہیں موت نظر آ رہی ہوگی، اور جب موت نظر آ جاتی ہے یقینی طور پر، تو پھر ایمان لانا مفید نہیں ہوتا۔ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ، اور اس وقت ملک الموت تمہیں ذرا سی مہلت اور ڈھیل بھی نہیں دے گا، تمہاری روح قبض کر کے لے جا چکی ہوگی، آخرت کی طرف منتقل تمہیں کر دیا جائے گا۔ تو تم اس دن کے انتظار میں کیوں ہو؟ جس دن ہمارا فتح کا دن ہوگا تو تمہارے لیے تو وہ بہت ہی تکلیف کا دن ہوگا۔ جیسے جنگ بدر کے موقع پر ہوا، 70 ان کے لوگ قتل ہوئے۔ اب وہ جو 70 لوگ قتل ہوئے ان کو کوئی مہلت نہیں ملی، اور اگر اس قتل ہونے کے وقت وہ ایمان بھی لانا چاہ رہے ہوں گے تو وہ ایمان بھی قابل قبول نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تو ایمان بالغیب چاہتے ہیں نا، کہ جب تک آخرت کا منظر سامنے نہ آئے، جب تک موت کا فرشتہ نظر نہ آنے لگے، جب تک غرغرے کی کیفیت نہ ہو جائے کہ روح نکلتے وقت حلق میں جو غرغرے کی آواز آ رہی ہے، جب تک وہ نہ آنے لگے، اس سے پہلے اگر کوئی ایمان لے آتا ہے جبکہ اسے اپنے زندہ رہنے کی امیدیں ہیں اور کچھ اسے آثار معلوم ہو رہے ہیں، اسے موت یقینی نظر نہیں آ رہی، ایسے میں اگر وہ ایمان لاتا تو مفید ہو جاتا، فائدہ مند ہوتا، قابل قبول ہوتا۔ لیکن اب جب اسے موت یقینی نظر آ رہی ہے اور اب وہ اگر کلمہ پڑھتا ہے تو پھر یہ ایمان لانا اس کے لیے کارگر نہیں، مفید نہیں ہے۔ تو یہ دونوں طرح کی تفسیر ہے۔ یہاں راجح یہ ہے کہ زیادہ علماء نے اس کو اختیار کیا کہ یہاں فتح سے مراد فتح کا دن نہیں بلکہ فیصلے کا دن مراد ہے، اور وہ بھی ایک طرح سے فتح ہے ایمان والوں کی، کیونکہ ایمان والے اپنے اچھے ٹھکانے پر ہوں گے اور جو غیر ایمان والے ہوں گے وہ اپنے انجام کو پہنچ چکے ہوں گے۔ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، اللہ فرماتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایسے لوگوں کی طرف توجہ نہ کیجیے، اب آپ ان کے ایمان لانے کی کچھ امید نہ کیجیے، یہ لوگ قیامت کے منتظر ہیں، کوئی بات نہیں، تو آپ بھی انتظار کیجیے، فیصلہ ہو جانے دیجیے، فائنلی فیصلہ ہو جائے گا، آپ بھی منتظر رہیے۔ یہ انتظار میں ہے کہ کب آئے گا وہ فیصلے کا دن، تو اب ان کا ہم فیصلہ اس دن ہی کریں گے جب قیامت کے دن یہ ہمارے سامنے پیش کیے جائیں گے، اور اسی حال میں ان کو بلایا جائے گا، ان کو ایمان کی توفیق نہیں ہوگی۔ اللہ نے بہت سارے کفار کے بارے میں اس طرح کی پیشین گوئیاں پہلے ہی دی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ہی پیشگی طور پر ایڈوانس بتا دیا گیا آپ کو کہ یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ آپ ان کے ایمان نہ لانے پر اتنے زیادہ تکلیف میں نہ مبتلا ہوں، اتنے زیادہ رنجیدہ اور غمگین نہ ہوں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی، آپ کا مزاج تھا کہ آپ بہت غمزدہ ہو جایا کرتے تھے جب آپ دیکھتے تھے کہ میں ان کو جہنم سے کھینچ کر جنت کی طرف لے جانا چاہ رہا ہوں، اور یہ ہے کہ اپنے آپ کو جہنم کی طرف دھکیلنا چاہ رہے ہیں، تو بہت ہی زیادہ آپ کو غم ہوا کرتا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالی تسلی دے رہے ہیں، اور یہ بھی ایک عشق و محبت کی بات ہے کہ اللہ اپنے محبوب کو رنجیدہ اور غمگین نہیں دیکھنا چاہتے، اور بار بار قرآن کریم کے اندر اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں کہ آپ چھوڑیے، آپ انہیں اب ان کا خیال دل سے نکال دیجئے، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ وانتظر، آپ انتظار کیجئے قیامت کے دن کا، جس دن فیصلہ کریں گے ہم ان کے اور آپ کے درمیان۔ انہم منتظرون، یہ بھی انتظار میں ہے۔ یا پھر اس کی تفسیر کہ وانتظر، آپ انتظار کیجئے، اللہ تبارک و تعالی دنیا میں ہی یا آخرت میں ان کا فیصلہ کس طرح فرمائیں گے، کیونکہ یہ بھی انتظار میں ہے کہ آپ کو کوئی دکھ تکلیف پہنچے اور یہ پھر ان کو خوشی کا موقع ہاتھ لگے، یہ انتظار میں ہے، آپ بھی انتظار کیجئے، دیکھیے کس کے اوپر حالات آتے ہیں۔ تو بہرحال دونوں طرح سے یہ تفسیر کی جا سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات پر اس سورت کی تکمیل کی ہے، اور یہ بڑی اہم سورت ہے، جیسے میں نے پہلے بتایا تھا، سورہ الف لام میم سجدہ، سورہ تبارک الذی، رات کو روزانہ سونے سے پہلے پڑھنی چاہیے، تلاوت کرنی چاہیے، قبر میں یہ کام آئیں گی، اور عذاب آ رہا ہوگا تو یہ بیچ میں آ جائیں گی اور اپنے پر پھیلا لیں گی، بلکہ اللہ سے یوں کہیں گے کہ اللہ اگر ہم تیرے کلام کا حصہ ہیں تو ہماری سفارش اس بندے کے حق میں قبول فرما لیجئے، اور اگر آپ ہماری سفارش قبول نہیں فرماتے تو ہمیں اپنے کلام پاک سے نکال دیجئے۔ ہماری سفارش ہے کہ یہ بندہ ہمیں روزانہ رات کو یہ پڑھتا تھا، پڑھ کر سوتا تھا، تو لہذا اس کو آپ بخش دیں اور اس کو آپ جنت کا اس کے بارے میں فیصلہ کر دیں۔ یہ سفارش کریں گی، میدان محشر میں بھی یہ سفارش کریں گی، کام آئیں گی، اور قبر کے اندر بھی کام آئیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں
ان صورتوں کی اور پورے کلام پاک کی عظمت کو پہچاننے کی اور اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنے کی اور اس کو سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔